اور یہ بالکل سچ بات اور حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل، احسان اور اس کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک صرف مردوں نے نہیں، ایک خاتون نے بھی بہت زبردست طریقے سے بیان کیا تھا، جن کا نام ام معبد ہے۔ ہجرت کے سفر میں دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیمے سے ہوا تھا۔ یہ قدید کے اطراف میں مشنل کے پاس ہوا کرتی تھی، جو مکہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ آپ نے پوچھا، حل عندک شیئن، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں، یعنی بکریاں دور چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، لیکن ایک بکری پیچھے ہے جو خیمے کے کونے میں ہے، بہت ہی کمزور مریل سی، جس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دوہا، اور اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ بڑا سا برتن بھر گیا، جسے ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو بھی پلایا، وہ آسودہ ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، پہلے اس خاتون کو پلایا جن کی وہ بکری تھی، وہ بھی آسودہ ہو گئے، تو خود پیا۔ ترتیب ملاحظہ فرمائیے، اور دوبارہ دھو کر برتن بھر دیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ جہاں گئے خیر ہی خیر، برکت ہی برکت۔ آپ کے جانے کے بعد ام معبد کا شوہر گھر پر آیا، اس نے دودھ دیکھا تو اسے تعجب ہوا، پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے پوری بات بتلا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک، اور گفتگو اور طور اتوار، یعنی آپ کا جو سٹائل تھا، بہت باریکی سے بیان کیا۔ اس پر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہے، یہ تو وہی شخص ہے، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، آپ کا صحابی بن جاؤں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ دیکھا نہیں، صرف حلیہ کے بارے میں سن کر اس کو شوق پیدا ہو گیا، اور وہ صرف حلیہ نہیں تھا، ساتھ شخصیت بھی تھی، ساتھ آپ کا اخلاق اور کردار بھی تھا۔ ظاہری خوبصورتی اپنی جگہ اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اخلاق کی قوت شامل ہو جائے تو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔